ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ یقیناً وہ عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بہت بری ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا گناہ کی سزا پائے گا۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اس باعث کہ انہوں نے صبر کیا بالا خانے بطور جزا دیے جائیں گے، اور وہاں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا اور سلام پہنچائے جائیں گے۔ وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہنے والے ہوں گے، وہ کیا ہی اچھا مستقل اور عارضی ٹھکانہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، لوگوں کے خطوط ابھی تک آ رہے ہیں، رمضان کے دنوں کے لکھے ہوئے خطوط بھی ہیں، اور رمضان کے بعد کے لکھے ہوئے خطوط بھی جو فیکسز کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں۔ کہ اللہ کرے ہم نے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی حقیقتاً کوشش کی ہو، اور اگر کوئی پاک تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو خدا تعالیٰ اسے جاری بھی رکھے، اور یہ خیالات اور احساسات جو ہم میں سے بعض میں پیدا ہوئے ہیں، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض خصوصیات اور علامتیں بتائی ہیں جن کو اختیار کر کے یا جن پر عمل کر کے انسان عباد الرحمن کہلا سکتا ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں یہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں جیسا کہ آپ نے سنا، جن میں ذاتی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، معاشرتی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو عباد الرحمن کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، اپنی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ بس رمضان کے بعد بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے، اس کی جنتوں میں جانے والے ہوں گے، اس سے حصہ لینے والے ہوں گے۔
اور اسی وجہ سے پھر جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پاک تبدیلیاں جو پیدا ہوئی ہیں کسی میں وہ بھی ہم میں قائم رہیں گی۔ پہلی خصوصیت ان عباد الرحمٰن کی یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہر فیصلہ ان کا اعتدال پر ہوتا ہے، بلا وجہ کی سختی اور غصہ ان کی طبیعت میں نہیں ہوتا، جو کہ پھر بعض اوقات تکبر تک لے جاتا ہے، اور بلا وجہ کا ٹھہراؤ بھی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتا کہ ان سے بے غیرتی اور مداحنت کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ خصوصیت جو بیان کی گئی ہے صرف انفرادی نہیں ہے بلکہ جماعتی طور پر بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ من حیث الجماعت بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے عبادت گزار بنتے ہوئے یہ خصوصیات پیدا کرو، اور پھر اس میں یہ پیش گوئی بھی ہے کہ جو عباد الرحمٰن ہیں انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے غلبہ بھی ملے گا، اور جب غلبہ کی صورت ہو تو اس وقت تکبر پیدا نہ ہو، اس وقت پرانے بدلے لینے کی طرف توجہ نہ ہو، اس وقت خدا کو بھولنے والے نہ کہیں بن جانا، بلکہ عاجزی، انکسار اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنے والے ہونا چاہیے تمہیں۔ دوسری خصوصیت یہ کہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلام، کہ یہ پھر اس بات کا بھی دوبارہ اس بات کا اعادہ ہے کہ ایک طرح سے یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ ایک تو انفرادی خصوصیت ہر اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے کہ لڑائی جھگڑوں سے بچتے ہوئے ہر سختی کرنے والے اور جھگڑنے والے کو نرمی سے سمجھاؤ، اور دوسری یہ کہ جو عاجزی تم نے اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم کے تحت حاصل کر لی، پھر اسی طرح جماعتی طور پر جو وقار تم نے قائم کر لیا اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، جب طاقت بھی تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر بھی اس کو یاد رکھنا، شیطان نے اپنا کام کیے چلے جانا ہے، تمہارے خلاف مختلف طریقوں سے ایسے محاذ کھڑے کیے جائیں گے کہ جس سے تمہارے جذبات کو بھڑکایا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ کتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا، ان مثالوں کو قائم رکھنا، اس اسوے کو قائم رکھنا جو ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش فرمایا، گویا اس میں بھی جماعتی طور پر آئندہ حالات بہتر ہونے کی پیش گوئی ہے۔ لیکن اس وقت بعض ملکوں اور خاص طور پر پاکستان میں ایسی صورتحال ہے کہ احمدیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے جذبات انگیخت کیے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح احمدی اس قسم کی حرکتوں پر جو مخالفین کی طرف سے ہو رہی ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور پھر قانون کا بہانہ بنا کر احمدیوں کو سختی اور ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ تو فرمایا ان شیطانی تدبیروں کے مقابلے پر رحمان کے بندے بنتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو کارروائی کرو، لیکن گند کا جواب گند سے نہ دو، کہ اس سے بھی بعض مسائل دوسرے احمدیوں کے لیے بھی اور جماعتوں کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بس آج کل کے حالات کے حوالے سے میں احمدیوں کو کہوں گا کہ ایسے عباد الرحمٰن بننے کی کوشش کریں
جو خدا تعالیٰ کی رضا سے حصہ پانے والے ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش گوئی بھی رکھی ہے کہ من حیث الجماعت تمہارا ہاتھ ایک وقت میں اوپر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت تم دنیا کو بتانا کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اور طاقت رکھتے ہوئے بھی دوسرے کے جذبات کا احساس کرنا اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا کیا ہوتا ہے۔